الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء قائد الخير كله في الدنيا والعقبى وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. زمانہ جیسے جیسے نبوت سے اور ان کی شعاع اور برکات سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس قدر تقویٰ میں، نور عرفان میں اور شعور دین میں کمی واقع ہو رہی ہے. علماء کو جو اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ہے وہ اس لیے کہ یہ بھولا ہوا سبق یاد دلائے اور لوگوں کو ان تمام عوامل پر متوجہ رکھے جن سے دینی بیدار مغزی بڑھتی ہے، اور ان بواعث سے روکے جن سے انحطاط پیدا ہوتا ہے، شعور کی کمی آتی ہے، علم کا استعمال رکتا ہے. احادیث و آثار میں ہے کہ عبداللہ ابن سلام بما 6 ساتھیوں کے جو علماء اہل کتاب تھے، قرآن کریم کی آیت یعلمہ علماء بنی اسرائیل سے مراد یہی لوگ ہیں. ابن جریر نے تفسیر میں تمام طبقات کے اندر اس کو حصر مانا ہے. یہ لوگ جب ایمان لے آئے، وہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے بخاری میں کہ یہ لوگ آئے جب انہوں نے سنا کہ وہ مدعی نبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے، تو یہ 6 بڑے علماء تھے جو حبر العلماء کہلاتے تھے، دریائی علم ان کا مانا جاتا تھا. انہوں نے کہا چل دیکھتے ہیں یہ شخص کیسا ہے. خود کہتے ہیں کہ فلما تبین لنا وجہہ، جب حضرت کا چہرہ ہم نے دیکھا ہم سمجھ گئے انہ وجہ لیس لکذاب، اس چہرے کا صاحب جھوٹا نہیں ہو سکتا. سچ اور صدق کی برسات تھی، صداقت کے انوار اور تجلیات کی شعاعیں برس رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت سے کہا کہ حضرت ہمارے ہاں کچھ علم ایسا ہے کہ لا یجیب عنہن الا النبی، صرف پیغمبر جواب دے سکتے ہیں. آپ نے کہا آپ کے آنے سے پہلے میرے پاس جبریل آیا اور اس نے آپ کے آنے کا بھی بتایا اور آپ کے 3 سوالات اور اس کے جوابات بھی بتا کے چلا گیا. بڑا حیران ہو گئے کہ سوال ابھی کیے نہیں ہے. صدق کی دلائل بینات بے انتہا ہے. خیر انہوں نے وہ 3 سوالات کیے. قیامت کے سرزمین پر ہوگی؟ آپ نے کہا شام کی سرزمین پر ہوگی.
انہوں نے کہا لوگ کیسے جمع ہوں گے؟ آپ نے کہا پوری دنیا میں آگ لگے گی اور وہ لوگ وہاں پہنچیں گے. یہ سب اسرار معول ہے، حکم سربستہ ہے. انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ جنت جاتے ہی کیا کھلایا جائے گا؟ آپ نے کہا مچھلی ہوگی اور زیادہ تو کبد حوت، اس کے ساتھ کچھ اضافی گوشت ہوگا. پھر انہوں نے پوچھا کہ مرد اور عورت دونوں ملتے ہیں، کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے، کبھی لڑکا ہوتا ہے رنگ ڈنگ ماں کا، کبھی لڑکی ہوتی ہے رنگ ڈنگ باپ کی. آپ نے فرمایا کہ جب یہ دونوں ملتے ہیں اور دونوں کا مادہ چھوٹتا ہے، اول جس نے چونٹی لگائی حملہ کیا، اگر مرد کے مادے نے منہ ڈالا تذکرا، اور اگر عورت کے مادے نے منہ ڈالا تأنسا. یہ اسرار و حکم مغیبات ہے، سائنسی علوم کے تخت اس کی مسلمات ہے کہ واقعی افزائش میں یہی قوت کار فرما ہے. اس کے بعد انہوں نے ایمان کا اظہار کیا اور اسلام لے آئے. بڑی تکریم اور تعظیم ان کی ہوتی تھی. وہ علماء تھے اپنے مذاہب کے، آسمانی کتابوں کے خوب ماہر تھے. لیکن انہوں نے ایک عجیب بات آپس میں سوچی، اور وہ یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو توریت میں بالکل ناجائز ہے، جیسے اونٹ کا گوشت یا اونٹنی کا دودھ، اور شریعت اسلامیہ میں ان کا استعمال ضروری نہیں ہے. تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہاں تو فرض و واجب نہیں ہے، صرف مباح ہے. اونٹ کا گوشت بھی حلال ہے اور قابل استعمال ہے، اور اونٹنی کا دودھ بھی قابل استعمال ہے، حلال طیب ہے. لیکن ضروری کوئی نہیں اگر کوئی اونٹ کا گوشت نہ کھائے یا اونٹنی کا دودھ استعمال نہ کرے. تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ چلو اس طرح ہم اس سے بچیں گے، کیونکہ ہمارے سابقہ مذہب میں یہ حرام ہے. قرآن کریم نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. کہ یہ حرمت کی باتیں تمہاری خلاف کتاب ہے، مذہب سے ہٹی ہوئی باتیں. صرف یعقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے، ان کو اطباء نے اس بیماری میں گوشت روکنے کا کہا تھا کہ کچھ دن احتیاط فرمائیں. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت صحت کے لیے یہ ٹھہرا کہ کوئی پسندیدہ چیز کچھ دنوں تک چھوڑ دے. وہی بات بنتی ہے، وہی اونٹ کا گوشت تھا اور اونٹنی کا دودھ تھا. لیکن عجیب بات ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد جب انہوں نے اس کا لحاظ کیا تو اسلام نے بہت سختی سے ان کو کہا کہ اے ایمان والو پورے مسلمان ہو جاؤ. یہ شیطانی خیالات ہیں. یہ دور و دراز کا موضوع میں نے اس لیے اختیار کیا کہ ایک بہت باصفا اور متقی اور ورع شخص وہ میرے پاس آیا، جن کے طہارت اور تقوی کے ہم معترف رہے. انہوں نے ایک سیاسی شخص اور حکمران کے بارے میں کہا کہ بس اس سے یہ ایک ہی غلطی ہوئی ہے کہ اس نے جمعہ ہٹایا ہے، باقی وہ بہت ہی کوثر التسنیم سے دلہ دلایا ہے. تو میں بہت زیادہ اس کی طرف دیکھتا رہا کہ یا اللہ، اس نے 20 سال مدینہ منورہ میں صف اول میں نماز پڑھی، میں خود گواہ ہوں اس کا، لیکن اس کا ایمان بنا نہیں، اور اس کے خیال میں یہ بہت معمولی بات ہے. تو کچھ عرصے سے علماء کی نظر جو ہے قرآن شریف سے اور احادیث سے ذرا تھوڑی سی ہٹ گئی.
ضرورت سے زیادہ مالدار ہو گئے. تو قرآن کریم میں ایک قوم کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے مذہبی دن کو نقصان پہنچایا تھا. طویل قصے میں نہیں جا رہا ہوں. اور ان کو اللہ نے بندر بنایا. ان کے مذہب میں سنیچر کا دن مذہبی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان کے کہا کہ اس دن شکار نہ کرنا، اور اس کے علاوہ جو اور دن تھے وہ شکار کرتے رہے. اس دریا کے کنارے رہتے تھے. شاہ عبد القادر محدث دہلوی موضح میں کہتے ہیں یہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، لیکن انہوں نے اس میں اپنے مذہبی دن میں گڑبڑ کی. فجعل منہم القردۃ، اللہ نے ان سے بندر بنا لیے. عمر بھر کا ایک شریر فضول مفسد قسم کا درندہ بنا لیا. اور اسی طرح عیسائیوں نے بھی زیادتی کی تھی. ان کو کہا گیا تھا کہ یہ جو آسمان سے پکی پکائی روٹیاں آتی ہے اس میں سب لوگ مل کے کھاؤ. انہوں نے کہا نہیں، ہم اونچے خاندان اور نیچے خاندان. عیسائیوں کے ہاں اس کا بڑا خراب تصور ہے کہ یہ جو ٹیڑھا آدمی ہوتا ہے، لنگڑا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ مقہورین ہے، خدا کا قہر ہے ان پر. ان کو روک لیا کہ تم نہیں کھاؤ، یہ تو خدا تعالیٰ کے ہاں سے پیارا کھانا آیا ہے اور تم تو پٹے پٹائے ہو. تمام فضول باتیں مذاہب میں جمع ہوئی ہے بوجہ آسمانی وحی سے محروم ہونے کے. ہمارے یہاں تو معذور کی بڑی عزت ہے. ہمارے یہاں تو جس کی آنکھیں نہیں ہے یا اندھا ہے، حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ اس کو علیحدہ 2 جنتیں دے گا، اور حق تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اس سے میں نے بہت بڑی اور بیش بہا کریمتین پیاری آنکھیں لی تھی. آج ان 2 آنکھوں کے بدلے میں یہ 2 جنتیں جو تمام جنتوں سے اعلیٰ اور رفع ہوگی وہ عطا کی جائے گی. تو جب انہوں نے اس اپنے مذہبی طعام کو اپنے خیال سے تبدیل کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام موجود اور وہ منع کر رہے کہ ایسا نہیں کرو، تو قرآن کریم کہتے ہیں وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے ان سے خنزیر بنا دیے. اب بھی عیسائی کی شکل کو بہت قریب سے آپ دیکھیں گے، گورا چٹا ہوگا، آنکھیں ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن جب بہت اچھی بینائی سے دیکھ لیں گے تو خنزیر کی شکل اس میں نظر آئے گی آپ، بشرطے کہ آپ نے وہ صلاحیت برقرار رکھی ہو جن سے انسانوں کو پہچانا جاتا ہے. کیسی عجیب بات ہے. توبہ کہ وہ اپنے مذہبی دن کی وجہ سے بندر و خنزیر بنے کہ اس میں کمی کوتاہی کی. اور یہاں جمعۃ المبارک جس کی شان و شوکت میں سورہ جمعہ نازل ہوئی اور اس کی مذہبیت کو تبدیل کر کے اور اس کی جگہ اتوار مسلط کیا. میں نے ایک سیاسی مولوی کو بھی کہا ہے کہ بہت ناپسندیدہ باتیں کرتے ہو، یہ غلط حمایت آپ کو مہنگی پڑے گی، اور یہ غزو میدان. تو اب آگے ایک اور بات سنو. حضرت اقدس امام العصر حضرت مولانا انور شاہ سے فرماتے ہیں کہ تمام مذاہب میں ایک دن مذہبی تھا اور وہ جمعے کا دن تھا. فرمایا کہ جمعے کا ایک نام احد ہے. احد کا مطلب یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کا دن، اور دوسرا نام اس کا سبت ہے. سبت کے معنی دنیا کا کام نہ کرنا. تو جمعے کے دن دنیا کا کام نہ کرنا اور صرف عبادت کرنا، یہ تمام مذاہب میں رہا. حضرت فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کے اندر اصلی توریت جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی یا ان کو دی گئی تھی، اس کو قدیم عبری کے اندر کمارا کہتے ہیں. کمارا. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے وہ مطالعہ کیا ہے
اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عمالقہ پر فتح حاصل کی تو یہود کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ، اور ان کو کہا کہ آج جمعرات ہے اور کل جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ دن جمعہ ہے۔ تو حضرت شاہ سے فرماتے اس سے تائید ہو گئی کہ مذہبی موسوی کے اندر بھی یہود کے ہاں مذہبی دن وہ جمعہ تھا۔ تبھی تو حضرت موسیٰ ان سے کہتے تھے کہ دو خوشیاں جمع ہو گئی، ایک تو عمالقہ پر ہمیں فتح حاصل ہوئی، اور دوسرا یہ کہ جمعہ پڑھ رہا ہے ہمیں، تو ہم خوب شوق و ذوق سے صبح سے لے کے شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور دوسرے کام روکیں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو یوم و سبت ہے، سنیچر کا دن، یہ بھی جمعے کا نام ہے، بوجہ دنیا کے کام کاج نہ کرنے یا کم کرنے کے۔ اور یہ جو اتوار کو یوم الاحد کہتے ہیں، فرماتے احدن صمدن، ایک اللہ بزرگ و برتر کی یکتائی، وحدت، فردت اور اس کی شایان شان عبادات کرنے کی وجہ سے یہ بھی جمعے کا دن تھا۔ قرآن کریم سورۃ نحل میں اس کا تذکرہ ہے، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہم نے سنیچر کا دن ان پر مسلط کیا کہ جنہوں نے ناحق اختلافات کیے۔ تو یہود سے جمعہ چھین کر اگلا دن سنیچر دے دیا، اور عیسائیوں سے جمعہ چھین کر اگلا دن اتوار کا دے دیا۔ جب قومیں زیادہ نافرمان اور سرکش ہو جاتی ہے تو ان سے مذہبی تہوار چھن جاتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جمعے کا دن یا جمعے کی رات کس قدر مبارک ہے۔ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام نمازوں میں مختلف صورتیں ثابت ہیں۔ جیسے مثلا جمعے کی نماز ہے تو اس میں آپ نے اعلیٰ اور غاشیہ بھی پڑھی ہے، آپ نے جمعہ اور منافقون بھی پڑھی ہے، آپ نے قاف اور قمر بھی پڑھی ہے، آپ نے مغرب میں، عشاء میں، تمام نمازوں میں مختلف صورتیں پڑھی۔ لیکن جمعے کے دن فجر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی بھر سوائے الف لام میم سجدہ اور سورت دہر کے اور سورت ثابت نہیں۔ علماء کہتے ہیں آغاز جمعہ وقت صباح سے ہے۔ جیسے کل روزہ ہے تو ہم رات سے تراویح پڑھتے ہیں، یہ اعزاز ہے۔ رمضان شریف کی تکریم اور تعظیم کا ایک مرحلہ ہے کہ فرض نماز کے ساتھ 20 رکعت تراویح مال قرآن التام، قرآن شریف کے ختم، اور جس کو عرف میں بڑی تراویح کہتے ہیں، یہ اگلے دن روزہ شروع ہوگا سحری کے بعد، جب صبح صادق ہو جائے گی تو روزہ شروع ہوگا، لیکن اعزاز و اکرام ہمیشہ پہلے سے کیا جاتا ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا علم دیا ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ جو طحاوی کے درس میں نہیں بیٹھا ہوتا تھا، لا یلتفت الی حدیثی، اس کے حدیث کو علماء نہیں مانتے تھے کہ یہ کچا عالم ہے، امام طحاوی کا شاگرد نہیں ہے۔ اس لیے امام طحاوی کے ہاں محدثین کے سیل رواں ہوتے تھے۔ انہوں نے اس موضوع پر کلام کیا ہے، لیکن انہیں بھی مال علم الوسیع اور طول الباء کے جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ اور دہر کے علاوہ کوئی صورت نہیں ملی۔ آخر کار ماننا پڑا کہ یہ دائمی قرات ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا، اکثر بتاتا ہوں تاکہ اہل علموں کو فائدہ پہنچے۔ جمال الدین ذیلئی جنہوں نے احادیث ہدایہ کی تخریج کی، 4 جلد والا نصب الرایہ، اس کے جلد 2 صفحہ 6 پر کہتے ہیں لمبی تحقیق کے بعد کہ ففیہا سنتان، یہاں 2 سنتیں، قراءتہما والدوام علیہما، ایک تو الف لام میم سجدہ
جمعے کی فجر کی پہلی رکعت میں اور دہر دوسری رکعت میں پڑھنا ہے، اور دوسرا ہمیشہ پڑھنا ہے، ناغہ ہی نہیں کرنا ہے، کیونکہ پیغمبر سے ناغہ ثابت نہیں۔ اور جن بزرگوں نے کہا ہے کہ کبھی کبھی چھوڑ دے تاکہ لازم نہ ہو جائے، مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی السعایہ میں کہتے ہیں فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الْخَبَرُ، ان کو حدیث نہیں پہنچی تھی، جس میں آتا ہے جو معجم صغیر جلد اول صفحہ 180-81 پر روایت ابن مسعود کی ہے کہ وَكَانَ يُدِيمُ ذَلِكَ، حضرت ہمیشہ مداوم قرات جمعے کی فجر میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ دہر تلاوت فرماتے تھے۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ ایک موقع پر حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کے یہاں مہمان ہوئے۔ اتفاق سے جمعے کا دن تھا اور وقت فجر تھا۔ حضرت حکیم الامت نے کہا کہ مولانا حسین احمد صاحب فجر پڑھا لیں۔ حضرت مدنی نے کہا کہ میری عادت ہے کہ میں سجدہ و دہر میں ناغہ نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اسی لیے تو آپ سے پڑھوانی۔ چنانچہ شیخ الاسلام نے خانقاہ تھانہ بون میں جمعے کی فجر میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ دہر پڑھی۔ لوگ ذرا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ رات کو بھی میں نے یہی باتیں کہی آج فجر میں کہ نمازوں سے غفلت اور سہوا بہت بڑھ گیا ہے، اور جاہل اماموں نے ساتھ دے دیا ان کا۔ پہلی رکعت میں سجدہ ہے، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ کیا ڈرامہ بازی چل رہی؟ خیر تو ہے، انہوں نے بنس روڈ جانا ہے کیا؟ آپ کچھ اعلان نہ کریں، چلے اپنے سجدے میں۔ یہ انسان کے بچے بن کے تیرے پیچھے آئیں گے، کہیں اور چلے جائیں گے اپنی طرف سے۔ میں کہتا ہوں پورے اسلام کی فقہ میں جس کے 1.5 لاکھ خالی فتاوا ہے، حنفی مذہب کے 3 لاکھ سے زیادہ کتابیں، ان میں کسی ایک کتاب میں کوئی دکھائے کہ کسی نے یہ لکھا ہو کہ امام اعلانات کرے۔ یہ جہالت امامت کے نتیجے میں اعلان ہو رہا ہے۔ اعلان نہ کرے، اعلان کا نقصان ہے جب آپ سے آیت پڑھیں گے تو صرف جو لوگ نماز میں ہیں ان پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا، لیکن اعلان کے بعد وضو خانے میں، راستے میں، جہاں تک آواز جائے گی سب پر سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا، جس کے خطرات آپ کے لیے بھی ہیں۔ تو جب مولانا حسین احمد صاحب مدنی نے پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھی اور سجدے کی آیت آئی اور آپ نے سجدہ فرمایا، تو نماز کے بعد لوگوں نے کہا جی ہم تو اوپر نیچے۔ آپ نے فرمایا بس رہنے دو، آج تک جو خانقاہ تانہ بون میں ہمیں یہ سنت نصیب نہیں ہوئی، آج کے بعد ہمیشہ اس سنت کا اہتمام ہوگا، اور آج تک کی ہماری نمازیں اللہ آج کی نماز کی برکت سے قبول فرما لے گا۔ دیکھیے آداب الحدود جو ہندوستان سے شائع ہے، خانقاہ تانہ بون کا قصہ مفصل و مدلل لکھا ہوا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ یہ صرف یہ نہیں کہ سجدہ و دہر ان سے چھوٹ گیا، بلکہ یہ ہلکے کتنے ہو گئے کہ ان کو ایک سیاسی شخص سے، ایک ایسا شخص جو پورے کائنات کے اندر پاکستان کے سودے کر چکا ہے اور عالمی ڈکیتر ہے اور بہت بڑا غاصب اور ڈاکو ہے، اس کا یہ جرم بہت معمولی سا لگ رہا ہے کہ جی وہ تو بس ایک جمعہ ہے جو اس کے دور میں ضرورت تھی۔ اس کو کیا ضرورت تھی؟ اس کو آج تک اس بات کا پتہ نہیں، اور نہ سیاسی علماء ان پر واضح کر دیں کہ چونکہ آپ نے اپنے دور اقتدار میں شعائر اللہ کی توہین کی ہے اور آپ نے جمعہ ہٹا کر اتوار مغضوبین و ضالین کا دن پاکستان کے عوام پر مسلط کیا ہے، اس لیے تم ایک دن میں 8 عدالتوں میں پیش ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے مغضوبین و ضالین کی طرح پٹتے پٹائے جاتے جاؤ گے۔ مجھے افسوس ہے اہل علم پر
کہ انہوں نے بھی اتوار قبول کیا ہے. جی ہمارے یہاں پروگرام ہے. کس دن ہے؟ جی اتوار کو. اچھا آپ پادری ہو گئے؟ نہیں پادری نہیں، پادری نہیں ہے، پادری کے بچے. کیسے پادری نہیں ہے؟ اتوار آپ کا کیا لگتا ہے مجھے بتاؤ. اتوار تو ہمارے قتل کا دن ہے، ہمارے شاعر کے بغض کا دن ہے، اور اتوار تو ہم پر انگریزوں کے تسلط کے لیے مسلط کیا گیا. غیرت ایمان بھی کوئی چیز ہے، وہ کدھر چلی گئی؟ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. میں نے ایک موقع پہ کہا، جمعے کی تقریر میں ذرا جوش میں آیا، میں نے کہا اتوار کو جو مرے نا ادھر نہ لانا، اور کوئی دن نہیں تھا مرنے کے لیے. لوگ بڑے حیران ہو گئے، یہ کیسی بات ہے؟ لوگوں میں بھی بڑے اقسام کے قابل لوگ. ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جب سے ہمارے مولانا نے یہ اعلان کیا ہمارے محلے میں اتوار کو کوئی نہیں مرا. اللہ تعالیٰ اور اس کی غیرت ان کے ساتھ ہے. اللہ اکبر و کبیر. اللہ پاک بہت جلدی اچھے لوگوں کو اقتدار میں لائے، اور یہ جو زیادتی ہوئی ہے اور ابھی تک احساس نہیں ہے. ایک ایسا شخص جو مدینہ منورہ سے علوم پڑھ کے آتا ہے، 15 سال 20 سال تک صف اول میں نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کرم و احسان ہے کہ آج تک حرمین شریفین اور سعودی حکومت کے ہاں جمعے ہی کی تعطیل ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ جمعے کا یہ اکرام اور اعزاز محفوظ فرمائے گا. ہمارے بزرگوں نے کوئی کمی نہیں کی، ان کا ایمان کامل تھا. انہوں نے ایک مسئلہ اور لکھا ہے، وہ یہ کہ دیکھو جمعے کے دن اگر نکاح کرنا ہے تو کہتے ہیں عصر کے بعد کر لے، کیونکہ صحیح مسلم اور ترمذی میں ہے کہ ایک لمحہ جمعے میں ہے جو اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور شادیاں ہوتی ہے پھر ٹوٹتی ہے. پیغمبر موجود، آپ کا پڑھایا ہوا نکاح زینب بنت جہش اور زید ابن حارثہ کا، اور آپ کہتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، امسک علیک زوجک، طلاق مت دو، پھر بھی طلاق ہو گئی. تو علماء کہتے ہیں اس میں دعا مؤثر ہے کہ یا اللہ اس کو پائیدار بنائے اور خوشگوار بنائے. تو علماء نے 2 مسئلے لکھے. ایک تو یہ کہ نکاح کا انعقاد جمعے کے دن بہتر ہے، دوسرا یہ کہ عصر کے بعد. میں خطبے کے اندر نکاح کے خطبے میں پڑھتا ہوں تاکہ مولوی سنے، ان کے کان کھلے. قال ساداتنا الحنفیہ تستحب ان تنعقد الانکح یوم الجمعۃ بعد العصر فی المساجد. عصر تک اثرات باقی ہے، دیکھیں ذرا. لیکن اگر جمعے کے دن جنازہ آیا تو فقہا کہتے ہیں کہ جمعے سے پہلے پڑھ لے اگر ممکن ہو. قبر تیار ہو گئی، جنازہ پڑھنے والے موجود ہے، جمعے کے بعد 10,000 نمازی ہوں گے اور جمعے سے پہلے 10 ہوں گے. یہ 10 کا جنازہ جمعے سے پہلے، تاکہ جمعے کا جو لمحہ شروع ہوگا زوال کا، یہ مردے کو قبر میں مل جائے. تو ترمذی شریف میں قیامت تک اللہ تعالیٰ اس سے عذاب اٹھا لے گا. اب دیکھو ہمارے فقہا کتنے عقل مند ہیں، اور ہمارے علماء کا علم کتنا بہترین اور وسیع ہے. فتاوی شام میں، تبیین میں، حامدیہ میں، تاتاریہ میں، ہندیہ میں، تمام ہمارے معتبر کتابوں میں ہے. وَيُقْرَأُ إِحْبَاسُهَا إِلَى مَا بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمْعَةِ لِيَكْثُرَ عَلَيْهَا الْمُصَلُّونَ. اس نیت سے جنازہ بعد میں پڑھنا کہ نمازی بڑھ جائیں گے، یہی وجہ کراہیت ہے. وَيُقْرَأُ. اور فقہا جب کراہت کہے تو تحریم ہوتی ہے، تنزیہ کراہت سے فقہا کا کوئی کام نہیں. دیکھیے آداب ابن عابدین اور مصطلحات ابن کمال پاشا. وَيُقْرَهُ إِحْبَاسُهَا. روکنا جنازے کا الی ما بعد صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ کے بعد پڑھنے کے لیے لیکثر علیہ المصلون، تاکہ نمازی بڑھ جائے. فرمائے یہی شرارت کی بنیاد ہے. یہ جو آپ زیادتی کے پیچھے پڑ گئے نا، اسی سے آپ نے اپنے مردے کو عمر بھر کا محروم کرا دیا.
نہ اہل و نالائق رشتہ دار، وہ حاصل شدہ لمحہ جو مردے کو مل سکتا تھا اس کو بھی نہیں دینے دے رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب رحمت اللہ علیہ نے عمر بھر اہتمام کیا، یہاں تک کہ ان کا سگا بھتیجا محبوب الرحمان مردان کے جلسے سے، جمعیت علماء اسلام کے جلسے سے آتے وقت ٹرالر سے نیچے گر گیا، گردن ٹوٹ گئی اور انتقال ہوا۔ تو وہ زمانہ تھا کہ حضرت درخواستی، حضرت اقدس مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی اور سینکڑوں اکابر علماء موجود تھے مردان کے جلسے میں، اور وہ جنازہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے لیکن جمعے میں پہنچ رہے تھے۔ حضرت الاستاذ مولانا عبدالحنان صاحب نے کہا نہیں، جمعے کے بعد ضرورت نہیں۔ وہ آئے، تعزیت کرے، بیٹھے، دعائیں فرمایا۔ آپ نے 9 بجے صبح جمعے کو جنازہ پڑھایا، اور یہ سارے بزرگ جمعے کی نماز میں موجود تھے جہانگیرے کے قاضیان مسجد میں۔ اور ہمارے استاد محترم جب بھی کوئی ان سے مشورہ کرتا تو کہتا شکر کرو کہ جمعہ مل رہا ہے، اور جمعہ تب ملے گا جبکہ نماز جمعہ کا لمحہ مردے کو قبر میں مل جائے۔ یہ روک لیتے اور اس کے بعد کہتے جی نمازی بڑھ جائے۔ وہ نمازیوں کے بڑھنے سے کیا کرنا ہے؟ وہ مودودی جماعت کے لوگ باقاعدہ سوزکی پر لاؤڈ سپیکر لگاتے اور اعلان کرتے کہ لوگوں آ جاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترمذی نے اس پر کراہیت کا باب قائم کیا۔ یہ کوئی فلم لگا ہوا ہے، کوئی سرکس لگی ہوئی ہے جس کے لیے لوگ بس جتنے مسلمان موجود ہیں آسانی سے آ سکتے وہی لوگ جنازہ پڑھے، روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مولویوں کے ہاتھوں مسکین ہو چکے ہیں۔ یہ علماء کے پٹائے ہوئے مسائل ہیں، کتابوں میں خوب مضبوط لکھے ہوئے، کتابوں والے ان جیسے نہیں تھے جیسے یہ اب نرم گرم آ گئے، کتابوں والے نہایت اب آگے دیکھو ایک مثال دے رہا ہوں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کو اللہ تعالی نے اصلاح امت کا بڑا مقام دیا ہے، وہ افاظات یومیہ ان کی 10 جلدوں میں واز اور تحقیقات اکٹھی کی گئی۔ اس کے جلد 2 صفحہ 142 پر اس طرح لکھتے، ذرا عبارت سنیں۔ جب شریعت نے کہہ دیا کہ جمعے کے دن نماز جمعے سے پہلے جنازہ و تدفین افضل ہے، تو اب یہ کہنا کہ جمعے کے بعد نمازی بڑھ جائیں گے نیری ہرز سرائی ہے، یعنی خالص بکواس ہے، اس کی کوئی علمی اور وزنی حیثیت۔ دیکھو علماء کیسے مسائل محفوظ فرما چکے، لیکن یہ ہے جو دن بدن عوام میں بدلتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اب اس کو ایک ظالم اور ایک باغی اور ایک سرکش کا جمعے جیسے شاعر اللہ کا قتل بھی بہت معمولی لگ رہا ہے۔ روڈ بناؤ، روڈ رہنے دو، روڈ بنائے، یہ کون سے روڈ ہے؟ کل پھر خراب ہو جائیں گے۔ وہ ایک سیاسی مولوی سینیٹر بنا تھا، اس نے اپنے ماموں کے لڑکوں کو ٹھیکے ویکے دے دیے کہ بھئی اسکول بناؤ، میں 2-3 لاکھ خرچ کرو، باقی آپ اور ہم دونوں مل کے کھائیں گے۔ تو اس نے اسکول بنا لیا، اس کو کہا آؤ اسکول کا معائنہ کرو۔ اس نے کہا آتا ہوں، اپنے ساتھ افسران لاؤں گا، وزراء لاؤں گا۔ پھر اس نے کہا راشا کنا اسکولوں کو رکھنا جوڑ شوئے۔ یہ 1 سال یا 1.5 سال بعد گیا تو وہ اسکول سارا گر گیا تھا۔ تو اس نے کہا الکا اسکول لکم دے ویسے اسکول ٹولو پر ذمہ دار ہے ماں کو تشپک میں افسر بار ڈوکڑا لاڑو اسکول ختم شو دا آگا خلق دے روڈو نہ جوڑی گی، موٹر وے بن رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، یہ کوئی احسان نہیں، پاکستان کا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے کوئی فونڈری سے نہیں بنایا ہے، اس نے اس کے بدلے میں 1 روپے کے بدلے میں ارب اور کرب وصول کیے، پوری دنیا سے وصول کر کے۔ آج جو وہ رو رہا ہے مجھے کیوں نکالا، آپ کو اس لیے نکالا تاکہ آپ کا عقیقہ صحیح وقت پر ہو جائے۔ اگر آپ نہیں آتے تو عقیقہ کیسے ہوتا آپ کا؟ اللہ تعالی ہمارے علماء، ہمارے بزرگوں کو ان باتوں کا فہم و ادراک نصیب فرمائے، اور ایسے حکمران اور اقتدار اعلیٰ کے پاسداران لے آئے جو شاعر اللہ اور ہمارے دینی مسائل
ان کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزو، دنیا تو ویسے ہی ختم ہو رہی ہے، دنیا کی کون سی چیز ہے جو رہے گی؟ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ نہیں ہوگا، وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اور آپ نے اللہ کے لیے وہ رہے گا۔ وہ حدیث شریف میں ہے کہ انسان کا تعلق سب سے زیادہ دنیا میں مال سے ہے، تو مال تو بستر پہ جواب دیتا ہے۔ فقہا کہتے کہ مرض الوفات میں اگر کسی نے وصیت کی تو 1/3 میں نافذ ہوگی، 2/3 تو رشتہ داروں کا ہو چکا ہے۔ اور رشتہ دار کیا بہادری کریں گے؟ قبرستان تک چلے جائیں گے، نہ رہا تو جزر لاڑو، جتنا جلد ہو سکے مٹی ڈالے اور بھاگے وہاں سے۔ ہو گیا۔ اب ایک چیز رہ گئی اور وہ عمل ہے، وہ قبر میں ساتھ اترے گا۔ کڈی ودی وراوڑی اور تال ورایا بلکڑی، اس خوشکڑ تر قیامتا اور قرار پروت یا سلامتا۔ اگر آپ نے اچھے اعمال کر کے ان کا دیا روشن کر کے لائے ہو، آرام تسلی سے نم کا نومت العروس، جیسے دلہن آرام سے سوتی ہے، سب اس کی عزت کرتے ہیں، پورا گھر اس کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، اس طرح یہ مرحوم، یہ باعمل با کردار شخص آج اس کا قبر اس کا نیا گھر ہے، اور اس کو ایسی خوشیاں دی جا رہی ہے جیسے دلہن کو دولہے کے گھر میں تمام اقربا کی طرف سے عزت اور خوشیاں دی جاتی۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، میں نے کئی دفعہ سنا ہے، اس دن دیکھ بھی لیا کہ مردے کو جب قبر میں رکھ لیتے تو بہت سخت لمحہ ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ رشتہ دار قبر سے واپس چلے گئے اور مان لے تو بستر پہ ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا، وہ اعمال اگر کر چکا ہے تو وہ قبر میں ساتھ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خوبصورت جوان آتا ہے اور وہ اس کی طرف سے منکر نکیر کو جوابات دیتا ہے، اور پھر جب اس کو کامیابی کا کہا جاتا ہے تو وہ رخصت ہوتا ہے، تو یہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں انا صلاتک الفجر، میں آپ کی نماز فجر ہوں۔ وہ اندھیرا ہے تو فجر صباح کا پہلا کرن ہے، والصبح اذا اسفر۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اسی آیت سے استدلال کیا کہ صبح تو تب بہترین ہے جب روشنی پھیلنے لگے۔ شرح المعانی میں ہے کہ حضرت عمر نے گورنروں کو خط لکھا تھا کہ فجر کی نماز ایسی قرات سے پڑھو اور لمبی پڑھو، والفجاج مسفرہ، کہ گلیاں اور کوچے روشن ہو جائے، روشنی نظر آ جائے۔ اور حنفیہ کا مفتابی ہی ایک عمل بھی یہی ہے الحمدللہ۔ تو دیکھو فجر اس نے پڑھی ہے تو آئے گی نا، کسی اور کی فجر تو ہماری قبر میں نہیں آئے گی۔ اس لیے فرمایا کڈی ودی وراوڑی تالو رایا بلکڑی، قرار پروت یا تر قیامتا و خوشحال ہو سا سلامتا۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ۔ اللہم احفظنا واحفظ الاسلام والمسلمین، اللہم احفظنا واحفظ المدارس الدینیہ والمساجد الاسلامیہ، مراکز التوحید ومعادن السنن، عن شر الشر وافساد المفسد وقتل القتال وسفك السفاق۔ یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا غفار یا حنان یا منان، یا اللہ بیماروں کو صحت و سلامتی عطا فرما، اور جن مسائل میں کمی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے اللہ قوت ہمت نصیب فرما، اور معاشرے میں رجال صالحین کو اقتدار اعلیٰ عطا فرما، جن میں توحید کا جذبہ ہو اور نشر سنت اور احیاء سنت کی ایمانداری موجود ہو، اور مسلمانوں کے اول دینی اور پھر دنیاوی خیر خواہ ہو، کیونکہ دنیا تو ہمارے سامنے ختم ہو رہی ہے۔ این ہم ہے چست و چومی بگذرد، بخت و تخت و امر و نہی و گیر و دار۔ یہ سلطنت ہے، یہ سیاست، یہ اکو بکو جتنی چیزیں جواب دے رہی ہے، صرف وہی چیزیں ساتھ چلے گی جو ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کے ساتھ سنت کی صداقت اپنائی ہے، اور دین اسلام کی ترویج اور نشر و اشاعت کے لیے کچھ اقدامات کیے،
حق تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پوٹے کمزور اعمال کو طاقتور بنائے، اور حق تعالیٰ ہم عاجز اور مسکینوں کو اجر عظیم نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہے اللہ انہیں صحت شفا دے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی مدد فرمائے، جو اور کسی الجھن میں ہے اللہ ان کی دستگیری فرمائے۔ اللہ ہماری نئی نسل اور ان کی اعلیٰ تعلیم و تربیت جس میں دین اول اور دنیا دوسرے درجے میں ہو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے، علماء اور اولیاء و صلحاء کے میادین فیضان اللہ ہمیشہ سورج و چاند کی طرح جگمگا کے رکھے، اور ہم عاجز اور مسکینوں کو کمال استفادہ نصیب فرمائے۔ جملہ حاضرین مجلس اور ان کے جو غائبین ہیں جن کے لیے فکر مند ہے، حق تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے، پریشانیاں رفع دفع فرمائے۔ جو سفر آخرت کر چکے ہیں ایمان پر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔